بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد 21ویں شب 1445 ہجری کا رمضان اور 24واں پارہ مکمل پڑھا گیا، جس میں شروع میں سورہ زمر کا حصہ ہے جو کل سورت شروع ہوئی تھی، اور اس سورت کا نام زمر کیوں ہے یہ کل بات ہو گئی۔ یہ بات بھی ہو چکی اور دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ مکی سورت میں عام طور پر ایمانی مضامین ہوتے ہیں، چنانچہ اس سورت کے جو ایمانی مضامین ہیں کل کچھ بات ہو گئی، اور جو حصہ آج پڑھا گیا 24ویں پارے کا ایک پاؤ، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کو بیان کیا۔ مثال کے طور پر یہ بات کہ اگر اے مسلمانوں، اے انسانوں، تمہارے ساتھ کوئی میں برائی کا ارادہ کروں تو یہ بتاؤ کہ حل ہن کاشفات ضرہ، کوئی اور ہے جو میرے علاوہ تم سے اس دکھ کو دور کر سکے، یا برعکس میں تمہارے ساتھ کوئی بھلا چاہوں تو کوئی ہے جو میرے ارادے کے آگے حائل ہو جائے، رکاوٹ بن جائے؟ ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات بھی ہوئی کہ لوگوں کا ایمان ایسا کمزور کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اللہ کا نام لیا جائے، اللہ سے ہونے کو بیان کیا جائے تو یہ بات تو لوگوں کو گوارا نہ ہو، اور اس بات پر لوگ اپنے منہ بنائیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور جب اللہ کے غیر سے کچھ ہونے کو بیان کیا جائے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، تو وہ بڑے خوش ہو جائیں۔ مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ سارے کام تو اللہ بناتے ہیں، تو بھئی اللہ بناتے ہیں لیکن سبب بھی چاہیے، اللہ سے ہونے کے سلسلے میں ہم اتنے کچے، اور جب اسباب کی بات آ جائے تو پھر دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہمیں اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن اعتماد اور تقیہ اور توکل وہ تو مسلمان کا نہ ہو مگر اللہ رب العزت کی ذات پر۔ اس صورت میں ایک آیت ایسی بھی ہے، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یہ دعا ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، اس میں اس کا اضافہ کیا کرتے تھے، اللہم رب جبرائیل، اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، آگے تک۔ اور حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ مجھے قرآن پاک کی ایک آیت ایسی معلوم ہے کہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، وہ آیت یہی ہے، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون۔ اسی صورت میں ایک بات اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی کہ اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، وہ یہ تسلی رکھیں کہ میں اللہ ظالم نہیں ہوں، تم اللہ کی رحمت سے پر امید رہو، اس لیے کہ تمہارے گناہ کتنے بھی ہوں وہ میری رحمت کے سامنے ذرہ ہیں، تمہارے تمام گناہ میری رحمت اس سے اوپر اور اس سے غالب ہے، اور جب ایسا ہے تو تم مجھ سے معافی طلب کرو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے جو مضامین چند اس میں سے میں نے آپ کو بیان کر دی۔ آگے سورہ مؤمن ہے، یہ سورت سورہ مؤمن، پھر اگلی سورت سورہ حامیم سجدہ، پھر اس سے اگلی 25ویں پارے کی 4 سورتیں شورا، زخرف، دخان، جاثیہ 6 ہوئیں، اور پھر آگے 26ویں پارے کی پہلی سورت احقاف۔ یہ 7 سورتیں ایسی ہیں جن کی ابتدا مشترک ہے حامیم کے لفظ کے ساتھ، اور ان 7 سورتوں کو حوامیم سبعہ کہا جاتا ہے، اور اللہ کی شان ایسی ہے۔ ویسے تو میں نے شاید پہلے دن کہا تھا کہ قرآن پاک جس ترتیب سے ہمارے سامنے موجود ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا تھا،
یعنی ہمارے سامنے تو ترتیب یہ ہے کہ فاتحہ پھر بقرہ پھر آل عمران، لیکن اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا، نازل ہونے کی ترتیب جدا۔ لیکن یہ جو 7 صورتیں ہیں، جس ترتیب سے یہ 7 صورتیں ہمارے سامنے قرآن پاک میں ہیں، اسی ترتیب سے نازل ہوئی، اور ان 7 صورتوں کو دیباج القرآن، عرائس القرآن کہا جاتا ہے، یعنی یہ قرآن پاک کے حسن کہلاتے ہیں۔ مومن اس صورت کا نام اس واسطے ہے کہ اس صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے ایک مرد مومن کا ذکر ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، یاسین کے اندر ایک شخص کا ذکر تھا جو نبی نہیں تھا، اس نے صرف نبیوں کی تائید اور نصرت کری اور ان کی تقویت کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ کو اس کی وہ ادا اور اس کی وہ نیکی اور اس کے جذبات اللہ کو بہت پسند آئے، اللہ نے قرآن پاک میں اس کو جگہ دی۔ بالکل اسی طرح یہ مرد مومن تھا، تو یہ بنی اسرائیل میں سے نہیں بلکہ فرعون کے قبیلے میں سے تھا۔ چپکے سے ایمان لے آیا اور پھر اس نے فرعونیوں کو دعوت دی کہ بھئی یہ موسیٰ تمہارا کیا بگاڑ رہے ہیں، یہ تمہیں کائے کو بلا رہے ہیں، یہ تمہیں صرف یہی تو کہہ رہے ہیں کہ رب تمہارا وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اور واضح بات ہے ہم سب کو فرعون نے تو پیدا کیا ہی نہیں، تو اس رب کو کیوں نہ مانے؟ اس میں کیا اشکال ہے؟ موسیٰ تم سے اور کیا طلب کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کو اس کی یہ ادا، کون سی ادا؟ کہ اس نے اپنی قوم کو دعوت دی، اپنی قوم کا بھلا چاہا، اپنی قوم کو حق کی طرف، ہدایت کی طرف بلایا۔ اس ادا کو اللہ نے اتنا پسند کیا کہ باوجود اس کے کہ ایک عام شخص تھا، نبی نہیں تھا، قرآن نے تو اس کا نام بھی نہیں لیا، اس کو صرف مرد مومن کہا، بس اس سے وقال رجل مؤمن، بس اتنا کہا، لیکن اس کے تذکرے کو قرآن پاک میں 3 صفوں میں جگہ دی، اور اس نے جو تقریر کی اور اس نے جو بیان کیا اور اس نے جو مضمون اپنی قوم کے سامنے بیان کیا، وہ پوری تقریر قرآن نے نقل کی۔ گویا اللہ کے یہاں یہ ادا، یہ نیکی کہ لوگوں کو خیر کی طرف بلانا، دعوت دینا، ان کا بھلا چاہنا، بھلی بات کا حکم کرنا، بری بات سے روکنا، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کا ذکر کیا۔ اس صورت کا ایک نام غافر بھی ہے، اس لیے کہ اس صورت میں ابتدا میں اللہ کی صفات میں سے ایک صفت غافر الذنب کا ذکر ہے، جو تمام گناہوں کا معاف کرنے والی ذات، یہ اس کا مطلب ہے۔ اس صورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر تک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اور پھر اس کے ساتھ سورہ مؤمن کی یہ ابتدائی آیتیں بس الیہ المصیر تک پڑھ لے، شام تک ہر بلا سے محفوظ رہے، اور شام کو پڑھ لے تو صبح تک ہر بلا سے محفوظ رہے۔ اس صورت میں ایک مضمون اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا کہ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، دعا کے مانگنے کا اللہ نے حکم دیا۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ دعا ایسا عمل ہے کہ ماضی میں اللہ تعالیٰ یہ عمل انبیاء علیہم السلام کو دیا کرتے تھے، اور انبیاء علیہم السلام اللہ سے دعا مانگتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کرتے تھے۔ یہ عمل انبیاء علیہم السلام کے لیے خاص تھا۔ کون سا عمل؟ اللہ سے مانگنا۔ اس امت کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس امت کو انبیاء علیہم السلام والا وظیفہ مل گیا۔ کون سا وظیفہ؟ دعا مانگنا۔ پھر اللہ نے حکم دیا دعا کا، تو اللہ نے احکام تو اور بھی دیے، نماز، روزہ، تراویح، ہم ٹوٹے پھوٹے جو بھی عمل کرتے ہیں، اللہ نے احکام تو اور بھی دیے۔ حکم دیا اللہ نے
لیکن اس حکم کے پورا کرنے اس حکم کو قبول کرنے کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ابھی ہم نے عشاء پڑھی، تراویح پڑھی، یہ اللہ کا حکم ٹوٹا پھوٹا بجا رہا ہے، یہ قبول ہوا یا نہیں ہوا ہم گارنٹی سے نہیں کہہ سکتے۔ لیکن دعا ایسا عجیب عمل ہے کہ اللہ نے حکم بھی دیا اور وعدہ کیا، تم یہ حکم پورا کرو، میں قبول کروں گا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم سے کوئی مانگے، بعض دفعہ بھکاری نہیں، بھکاری پر تو ہم چلیں منہ بناتے ہیں، بھکاری بعض دفعہ ہم کہتے ہیں یہ ضرورت مند ہوتے ہیں، نہیں ہوتے، ضد بھی کرتے ہیں، چلیں ہم برا مان جاتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے بچوں پر بھی بعض دفعہ برا مان جاتے ہیں، شوہر بیوی پر بھی برا مان جاتا ہے، یہ کیا تم جب دیکھو پیسے مانگتی رہتی۔ یہ ہماری کمزوری ہے یا یوں کہیے فطرت ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کرتے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات عالی کیسی ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں اور مانگا جائے تو خوش ہوتے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب الملحین فی الدعاء، اللہ تعالیٰ ایسے دعا مانگنے والوں کو پسند فرماتے ہیں جو اپنی دعا میں اللہ سے ضد اور اصرار کریں، ایسے دعا مانگنے والوں کو اللہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے لیے دعا کا دروازہ کھل گیا، یعنی جس کو دعا کی دولت مل گئی، دعا مانگنے کی توفیق مل گئی، اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے۔ اور ایک روایت میں فرمایا اللہ کو کوئی عمل اتنا پسند نہیں جتنا دعا مانگنا اللہ کو پسند ہے۔ تو اللہ نے اپنے کرم سے یہ تو مضمون آ گیا 24ویں پارے میں، تو میں اس مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، اور یہ دن اور راتیں تو خاص دعا کے دن اور دعا کی راتیں، ان کو ہم قیمتی بنائیں، اپنے آپ کو دعا میں لگائیں اور مایوس نہ ہو، اداس نہ ہو، اللہ سے امید رکھیں۔ دیکھیں حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہے، البتہ قبولیت کا طریقہ مختلف ہے۔ حضرت شیخ نے بھی فضائل اعمال میں لکھا کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ جو مانگا وہی عطا ہو گیا، کبھی ایسا ہوتا ہے بظاہر ہمیں لگتا ہے کہ جو مانگا وہ قبول نہیں ہو رہا، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کے عمل کی بدولت کوئی مصیبت ہم سے ٹال دیتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ ہم سمجھتے ہیں میں اتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ دے نہیں رہے، ہمیں نہیں پتہ کتنی بلائیں ٹل رہی ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ دعا بظاہر قبول نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس دعا کو آخرت میں ہمارے لیے ذخیرہ کر دیتے ہیں، اور ایسا ذخیرہ کر دیتے ہیں کہ جب آخرت میں اس دعا کی برکات اور اجر ملے گا تو وہ کہے گا کہ کاش میری دعا دنیا میں کوئی بھی قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو اس لیے ہر صورت میں دعا مانگنے والے کا فائدہ ہے۔ پھر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے احکام اسلام جتنے بھی ہیں، یہ غور سے سنیے گا، احکام اسلام جتنے بھی ہیں اس کے لیے اسلام شرط ہے۔ کوئی غیر مسلم یہ کہے کہ یار تم لوگ زکوٰۃ نکالتے ہو، مجھے بہت اچھا لگتا ہے، میں بھی 2.5% اپنے مال کی نکالوں گا، یہ معتبر ہی نہیں۔ پہلے تم مسلمان ہو پھر زکوٰۃ دے۔ کوئی کہے تم لوگ روزے رکھتے ہو، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، ڈائٹ کنٹرول کے لیے بھی یہ بڑا مفید ہے، میں بھی تمہارے ساتھ روزہ رکھوں گا کل سے، اس کا یہ روزہ معتبر ہی نہیں۔ پہلے مسلم کوئی کہے مجھے حج کے لیے جانا، آپ کے جتنے احکام اسلام ہیں اس کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، اسلام میں داخل ہونا۔ یہ عجیب نرالا حکم ہے دعا کا کہ اس کے لیے ایمان بھی شرط نہیں، غیر مسلم بھی دعا مانگے وہ قبول ہے۔ آپ اندازہ لگائیے تو مسلمان کی کیوں قبول نہیں؟ اچھا پھر علماء نے لکھا ہے
کہ دعا نہ قبول ہونے کی عام طور پر دو وجہ ہوتی ہیں. یہ دونوں وجہ پر ہمیں غور کر لینا چاہیے. ایک تو حرام کمائی، یہ دعا کی قبولیت کو روک دیتی. پھر ایک بات شاید میں نے کی تھی، ہاں یاد آیا، کی تھی 5ویں پارے میں، لیکن چلیں دوبارہ کر دیتا ہوں. تفصیلی بات ہے لیکن اب یاد آ گئی تو میں کر دیتا ہوں. عام طور پر جب حرام کمائی کا ذکر آتا ہے تو ہمارا ذہن چلا جاتا ہے سودی لین دین کی طرف کہ یہ حرام ہے، تو وہ تو بے شک حرام ہے. اب جو شخص بینک سے قرضہ لے کر کام نہیں کر رہا ہے، جو شخص سودی قرضہ دے نہیں رہا یا لے نہیں رہا، اب وہ یہ سمجھتا ہے میری کمائی تو خالص حلال ہے. تو یاد رکھیے کہ بے شک سود تو بہت بڑا گناہ، لیکن حرام کمائی صرف سود میں منحصر نہیں. کمائی کے حرام ہونے کی بہت ساری شکلیں. ہم نے سود نہیں دیا، ہم نے سود نہیں ہی دیا، لیکن ہم نے کوئی ٹرانزیکشن، کوئی ڈیل، کوئی کاروبار، کوئی معاملہ ایسا کرا جو شریعت کے خلاف ہے، ہماری وہ کمائی حرام ہو گئی. اس لیے بہت اہتمام سے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے. علماء نے تو، اہل معرفت نے تو یہ تک لکھا ہے کہ بہت سارے گناہ جو ہوتے ہیں ہم سے، اس کی بڑی وجہ حرام کمائی ہوتی ہے. یہ حرام کمائی ایسی نحوست ہے کہ جذبات ناپاک کر دیتا ہے. نیکی کی طرف طبیعت نہیں چلتی، گناہ کی طرف طبیعت چلتی. اس کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب اہل دل نے یہ بتایا کہ غور کرو، کہیں نہ کہیں اس کی کمائی میں حرام شامل ہو رہا ہے، کہ اس کا دل گناہ کی طرف چل رہا ہے. تو خیر، یہ موضوع لمبا ہے، لیکن میں نے اتنی بات کر دی کہ قبول نہ ہو، دعا کا قبول نہ ہونا اس کی دو بڑی وجہ. ایک حرام کمائی، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، اور دوسری حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی غافل دل کی دعا قبول نہیں کرتا. دعا مانگی، دعا مانگ رہے ہیں، ہاتھ بھی اٹھایا ہوا ہے، لیکن دل کہیں اور ہے، تو ایسی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے. دعا ایسی ہو کہ بس ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ ٹائم کتنا ہوگی، ہمیں پتہ ہی نہ چلے کہ برابر میں کون آ کر بیٹھا. اتنا دل اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ ہو جائے، متعلق ہو جائے، مربوط ہو جائے، اور پوری توجہ کے ساتھ اللہ سے بات کرے. مانگے نہیں، باتیں کریں. جیسے ہم اپنے کسی کو خیر خواہ سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے دل کا حال سناتے ہیں، دکھڑا سناتے ہیں، یار پتہ ہے آج کیا ہوا گھر میں، یہ ہوا، پوری بات آپ لوگ کہتے ہیں میں نے شیئر کیا. ایسے ہر بات اللہ سے کریں. وہ دوست، وہ بیوی، وہ ماں، وہ باپ، اس کے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں تو سب کچھ ہے. کر کے دیکھیں اللہ سے باتیں، کیسا دل کو سکون ہوگا اور کیسے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کریں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اگلی سورت اس پارے میں سورہ حامیم سجدہ ہے. اس کا ایک رکوع 25ویں پارے میں ہے جو کل پڑھا جائے گا، باقی آج پوری پڑھی گئی. اس سورت میں بھی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ حوامیم سبعہ مکی صورتیں ہیں، ایمانی مضامین ہیں. چنانچہ اس صورت میں قرآن کا حق ہونا اس کا بھی ذکر ہے، اور اللہ رب العزت کی قدرت، اللہ کا خالق ہونا، اللہ نے اپنی تخلیق آسمان اور زمین کیسے بنائے اس کا ذکر. اس صورت سے متعلق ایک قصہ بھی کتابوں میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے. بار بار اس طرح کی بات ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں غالب ماحول تکذیب اور کفر کا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے والے لوگ تھوڑے تھے، زیادہ لوگ اذیت پہنچانے والے تھے، مختلف قسم کی اسکیمیں بناتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کو دبانے کے لیے. جیسے کل سورہ صاد کے اندر میں نے سنایا تھا کہ سرداران قریش
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس آئے اسی سلسلے میں۔ ایک مرتبہ اسی سلسلے میں مکے کے سرداران جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی یہ شخص عجیب ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں کتنی پھوٹ پڑ گئی، اور ایسی پھوٹ پڑ گئی کہ باپ ہمارے ساتھ بیٹا اس کے مذہب پر یا برعکس، شوہر ہمارے ساتھ بیوی اس کے ساتھ یا برعکس، ہر گھر میں اس کی وجہ سے پھوٹ پڑ گئی۔ پھر یہ شخص ایسا ہے کہ جو اس کی بات سنتا ہے اثر لیے بغیر بھی نہیں رہتا۔ اب ہم کیسے لوگوں کو روکیں، اس کا ناطقہ کیسے بند کریں، اس کی محنت پر کیسے بند باندھ لیں، کیا کرنا چاہیے؟ اس پر کفر کے سرداران آپس میں سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ ایک سردار تھا، اس کا نام تھا عتبہ۔ اس نے دیگر سرداران سے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر ہے، میں دنیا گھوما ہوا ہوں، میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، پروپوزل ہے، میں اس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں ابھی نہیں بتانا چاہتا، لیکن تم سب مجھے اختیار دے دو، مینڈیٹ دے دو کہ میں اس سے بات کر کے آ جاؤں۔ انہوں نے کہا تم ہمارے ویسے بھی بڑے ہو اور تم دنیا دیکھے ہوئے ہو، جب تمہارے ذہن میں کوئی بات ہے تو جاؤ اس سے بات کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، اور سرداران قریش بھی وہیں بیٹھے ہوئے اس کا مشورہ کر رہے تھے۔ عتبہ اٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے گفتگو کی۔ دیکھو بھتیجے، تم ہو تو ہمارے ہی خاندان کے، رشتے میں تم میرے بھائی کے بیٹے ہو، تمہاری اس کاوش، تمہاری اس دعوت، تمہاری اس محنت کی وجہ سے مکے میں جو فساد برپا ہے تم سب دیکھ رہے ہو۔ مجھے یہ سمجھنا ہے کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ تم کیوں یہ ڈھونگ تم نے رچایا؟ العیاذ باللہ، میں سمجھانے کے لیے نقل کفر نباشت، اس نے جو بات کری وہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم بیمار ہو اور بیماری میں یہ باتیں کر رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو ہم دنیا جہاں کا علاج اپنے خرچے پہ تمہارا کرانے کے لیے تیار ہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تمہاری یہ ساری کوشش حکومت حاصل کرنے کے لیے تم مکے کی سرداری چاہتے ہو؟ اگر ایسا ہے تو چھوڑ دو یہ ساری باتیں، ہم ویسے ہی تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں۔ اور کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ تم شادی کرنا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ ساری تم محنت کر رہے ہو؟ تو تم ہمیں حکم کرو عرب کی حسینہ سے تمہاری شادی کرائیں۔ ایک امکان یہ بھی ہے کہ تم پر کوئی آسیب یا جادو کا اثر ہو گیا ہو۔ اگر ایسا ہے تو اس کا بھی علاج ہم اپنے خرچے پر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تم حکم کرو، چاہتے کیا ہو؟ بس ہم تم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے ماحول میں کہیں سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تم بتاؤ کیا چاہتے ہیں۔ جب یہ عتبہ گفتگو کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سر جھکائے اس کی بات سنتے ہیں۔ جب یہ چپ ہوا تو حضور نے پوچھا آپ کی بات چچا جان مکمل ہو گئی؟ ہاں جی میری بات تو مکمل ہو گئی، اب میری سنو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ ایک صفحہ، دوسرا صفحہ، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ۔ اس آیت تک پہنچے تو عتبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اپنا ہاتھ، بس 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 آگے نہیں پڑھنا، میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، میں سمجھ گیا تمہاری بات۔ کیا سمجھ گیا؟ عتبہ سمجھ گیا، مجھے اور آپ کو مسلمان ہونے کے باوجود سمجھ میں نہیں آئی۔ جب وہ واپس یہ کہہ کر اٹھ گیا، اچھا وہ سرداران قریش سے مینڈیٹ لے کر گیا تھا، اب یہ دور سے دیکھ رہے تھے کہ مذاکرات چل رہے ہیں، کیا ہوتا ہے۔ جب یہ وہاں سے اٹھ کر آیا تو اس کی جس کو آپ باڈی لینگویج کہتے ہیں،
اس کو دیکھ کر ابو جہل ساتھیوں سے کہنے لگا بھائی عتبہ کی چال بتا رہی ہے کہ دال گلی نہیں ہے اس کے مذاکرات فیل ہو گئے. جب یہ آیا تو بتایا بھائی اس کو چھوڑ دو، یہ جو کلام سنا رہا ہے نا یہ نہ جادو ہے نہ یہ شعر ہے نہ یہ کہانت ہے، یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے، اس کے منہ نہ لگو ورنہ پھنس جاؤ گے. یہ ایسا اثر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام کا عتبہ پر اور کافروں پر. اس سورت کے ذیل میں یہ قصہ لکھا ہے، اس لیے میں نے آپ کو سنا تھا. آخر میں جو 18ویں رکعت میں قرآن پڑھا گیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں سے چند باتیں فرمائی. ساری باتیں ہم سے ہی کہی لیکن یہ تو براہ راست ہم سے متعلق ہے. اے ایمان والوں، جو تم لوگوں نے ایمان کو اختیار کیا ہے، صرف اس ایمان کے اختیار کرنے سے چھٹی نہیں ہوگی، تمہیں اس پر جم کر چلنا پڑے گا استقامت کے ساتھ. اور کتنے عرصے کے لیے چلنا پڑے گا؟ موت تک کے لیے. جب تم موت تک کے لیے اس راستے پر ہمت اور حوصلے کے ساتھ چلو گے، اس دن تمہاری عید ہوگی جس دن موت کے فرشتے تمہارے پاس آئیں گے خوشخبریاں لے کر جنت کی. اور پتہ ہے تمہارا میزبان اس دن کون ہوگا؟ اللہ رب العزت تمہارے میزبان ہوں گے، اللہ تمہاری مہمانی کریں گے. لیکن اس کے لیے تمہیں چند کام کرنے پڑیں گے. استقامت کی آگے تفصیل کی. ایک تو یہ کہ تمہیں اپنے عمل کو نیک بنانا پڑے گا. نمبر 2 یہ کہ اس عمل نیک کے باوجود اپنے کو کچھ سمجھنا نہیں، اپنے آپ کو عام مسلمان سمجھنا. تیسرے نمبر پر یہ جو تم نیک عمل کرو اس کی دوسروں کو بھی دعوت دینے والے بننا. یہ دعوت کا عمل ہمارے نزدیک بہت بڑا عمل ہے. اور چوتھی بات یہ کہ جب تم اس راستے پر چلو گے تو سب تمہیں ہار نہیں پہنائیں گے، برا بھلا بھی کہیں گے، تمہیں سننی پڑے گی، ناگواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. حوصلے سے رہنا اور اس ناگواری کا جواب ناگواری سے نہ دینا، برائی کا جواب برائی سے نہ دینا. اطمینان رکھنا، حوصلہ رکھنا. ایک دن ایسا آئے گا کہ جو تمہیں ستا رہے ہوں گے، جو تمہیں تانا دیتے ہوں گے، جو تمہیں برا بھلا کہتے ہوں گے، وہ تمہارے مرید بن جائیں گے. لیکن یہ کہہ دینا سن لینا تو آسان ہے، یہ برداشت کرنا کسی کی ناگواری کو آسان ہے نہیں. یہ اس کے لیے آسان ہے جو خوش قسمت ہو، جو بڑے نصیبے والا ہو. اور نصیب ملتا ہے آسمان سے. اللہ سے مانگنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش قسمت بنا دے. اور آخری بات یہ کہ جب تم اس راستے پر چلو گے تو درمیان میں شیطان روڑے اٹکائے گا، رکاوٹیں کھڑی کرے گا. تو شیطان سے تم مقابلہ کر نہیں سکتے، اللہ کی پناہ طلب کر سکتے ہو. تو اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا شیطان مردود کے خلاف، تو تم اس سیدھے راستے پر چلو گے. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اے اللہ، رمضان کی، قرآن پاک کی اور ان اخیر راتوں کی پوری برکات اور انوارات ہمیں بھی عطا فرما، پوری امت مسلمہ کو عطا فرما. اے اللہ، اپنے کرم سے قرآن پاک کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے اور ہمارے دل کا رونق بنا دے اور ہمارے غموں کا علاج بنا دے، ہماری حاجتوں کے پورا ہونے کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ، ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری پریشانیوں کو ختم فرما، ہماری بیماریوں کو دور فرما، ہمارے دلوں سے کھوٹ کو ختم فرما، آپس میں محبتیں الفتیں قائم فرما. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.